أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق الله العظيم. في قلوبهم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، بس بڑھا دی اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بیماری. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما كانوا يكذبون، بوجہ ان کے جھوٹ بولنے کے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. اس آیت میں قلبی مرض سے مراد منافقوں کی منافقت ہے، اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بغض کی بیماری ہے. معلوم ہوا بدعقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے. نیز حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان سے جلنے والا مریض القلب یعنی دل کا بیمار ہے. جس طرح جسمانی امراض ہوتے ہیں، اس طرح کچھ باطنی امراض بھی ہوتے ہیں. جسمانی امراض ظاہری صحت و تندرستی کے لیے سخت نقصان دہ ہوتے ہیں، اور باطنی امراض ایمان اور روحانی زندگی کے لیے ظاہری قاتل ہیں. ان باطنی امراض میں سب سے بدتر تو عقیدے کی خرابی کا مرض ہے، اور اس کے علاوہ تکبر، حسد، کینہ اور ریاکاری وغیرہ بھی انتہائی برے مرض ہیں. ہر مسلمان کو چاہیے کہ باطنی امراض سے متعلق معلومات حاصل کر کے ان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے بطور خاص امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب احیاء العلوم کی تیسری جلد کا مطالعہ بہت مفید ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تبارک و تعالی نے بیماری میں اضافہ کر دیا. ان کی بیماری اللہ تبارک و تعالی نے بڑھا دی. مفسرین کرام نے اس اضافے کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں. ان میں سے 3 صورتیں یہ ہیں. نمبر 1، ریاست چھن جانے کی وجہ سے منافقوں کو بہت قلبی رنج پہنچا، اور دن بدن وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی اور غلبہ دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگے. تو جتنا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلبہ ہوتا گیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں میں مقبول ہوتے گئے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کے رنج و غم میں اضافہ کر دیا. منافقوں کے دل کفر اور بدعقیدگی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عداوت اور دشمنی سے بھرے ہوئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان چیزوں میں اس طرح اضافہ کر دیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تاکہ کوئی واعظ و نصیحت ان پر اثر انداز نہ ہو سکے. نمبر 3، جیسے جیسے شرعی احکام اور نزول وحی میں اضافہ ہوا اور مسلمانوں کی مدد و نصرت بڑھتی گئی، ویسے ویسے ان کا کفر بڑھتا گیا. بلکہ ان کا حال تو یہ تھا کہ شہادت کا کلمہ ان پر بہت دشوار گزرتا، اور اوپر سے عبادات میں اضافہ ہوتا گیا. جرموں کی سزائیں بھی نازل ہوتی گئی، جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت پریشان اور بے چین ہو گئے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے بوجہ ان کے جھوٹ بولنے کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، اور اس پر دردناک عذاب کی وعید ہے. لہذا مسلمان کو چاہیے کہ اس سے بچنے کی خوب کوشش کرے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے. آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے. فرمایا جھوٹ بولنے سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، گناہ جہنم کا رستہ ہے. آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے، اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جائے تم زمین میں فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کہتے ہیں ہم وہی اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، خبردار بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ لا تفسدوا فی الارض، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جب ایمان والوں کی طرف سے منافقین کو کہا جائے کہ باطن میں کفر رکھ کر صحیح ایمان لانے میں پس و پیش کر کے زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں تم ہمیں اس طرح نہ کہو کیونکہ ہمارا مقصد تو صرف اصلاح کرنا۔ اے ایمان والو تم جان لو کہ اپنے اسی روش پر قائم رہنے کی وجہ سے یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے کیونکہ ان میں وہ حس باقی نہیں رہی جس سے وہ اپنی خرابی کو پہچان سکیں۔ منافقوں کے طرز عمل سے یہ بھی واضح ہوا کہ عام فسادیوں کے سے بڑے فسادی وہ ہیں جو فساد پھیلائیں اور اسے اصلاح کا نام دیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے، اصلاح کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں، بدترین کاموں کو اچھے ناموں سے تعبیر کرتے ہیں، آزادی کے نام پر بے حیائی، فن کے نام پر حرام افعال، انسانیت کے نام پر اسلام کو مٹانا، تہذیب و تمدن کا نام لے کر اسلام پر اعتراض کرنا، توحید کا نام لے کر شان رسالت کا انکار کرنا، قرآن کا نام لے کر حدیث کا انکار کرنا وغیرہ سب فساد کی صورتیں ہیں۔ رب تعالی ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے اور ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔